السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے حدیث و سنت کا تعارف اور عملی زندگی پر اس کے اثرات پر۔ حدیث لفظ حدیث کے لغوی معنی خبر، بات چیت اور نئی چیز کے ہیں۔ اصطلاح میں سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل، کام اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اس طرح حدیث کو خبر اور سنت بھی کہا جاتا ہے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک جن لوگوں نے یہ احادیث بیان کی ہیں ان کو راوی اور راویوں کے سلسلے کو سند حدیث کہا جاتا ہے، اور حدیث کی عبارت کو متن بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث کی اقسام 4 قسم کی قسمیں ہیں: حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری اور حدیث قولی سے مراد جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول یا فرمان کو بیان کیا جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اس طرح فرمایا، جیسا کہ جس کا ترجمہ ہے کہ کسی اختیار کردہ عمل اور طریقے کو بیان کیا گیا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا۔ بکری کا دودھ نکال کر نوش فرمایا اور پھر پانی سے کلی کی۔ سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے۔ حدیث تقریری کا مطلب ہے جس میں کسی صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی کام سر انجام دیا، یا جس کام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کام سے منع نہ فرمایا اور نہ ہی اس کی تعریف کی بلکہ سکوت فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی یا اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا ہو، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک چھوٹا بھائی ابو عمیر تھا جس نے بلبل پال رکھا تھا اور وہ اس سے کھیلا کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں اکثر آتے رہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس بلبل کو پالنے اور قید رکھنے سے منع نہیں فرمایا۔ حدیث قدسی کا مطلب ہے جس میں معنی اور مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور الفاظ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ ترجمہ ہے: اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اولاد آدم، تم میرے بندوں پر خرچ کرو تو میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سنت کے لغوی معنی طریقہ اور راستے کے ہیں۔ اصطلاح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کے اختیار کردہ طریقے کو کہا جاتا ہے۔ اس عمل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کیا ہو۔ سنت کو قرآن کریم نے اسوائے حسنہ کے نام سے بیان کیا گیا ہے۔ اسلام میں جس طرح اللہ تعالیٰ کی توحید پر یقین کامل رکھنا ضروری ہے، اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا بھی اہم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سب سے بہتر نمونہ عمل سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات پورے کیے جائیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ ہے: تمہارے لیے پیغمبر کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی ہمارے لیے ہر وقت مشعل راہ اور نمونہ عمل ہے۔ ہماری فلاح تب ممکن ہے جب ہم اپنی سیرت و کردار عمل کو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں ڈھال لیں اور زندگی کے ہر شعبے میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات کو اپنائیں۔ یہ ہدایت حدیث سنت کی شکل میں موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے سورہ حشر کی آیت ہے: اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو بھی دیں وہ لے لو اور جس چیز سے منع فرمائیں اس سے رک جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات و تعلیمات کو قبول کرنے اور منع کردہ چیزوں سے رک جانے کا امت کو واضح حکم ہے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ ہے: جس نے میری امت کے فساد کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھاما اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ حدیث سنت کی ہماری زندگیوں میں اس لیے بھی بہت اہمیت ہے کہ سنت و حدیث ہی حقیقت میں احکامات قرآن کی توضیح اور تشریح ہیں۔
چنانچہ قرآن کریم میں بے شمار ایسے احکامات ہیں جن کا تعین تشریح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ناممکن ہے۔ مثلاً نماز کی رکعات کی تعداد اور ارکان و سنن، تسبیحات وغیرہ، روزے کی حالات میں کن چیزوں سے بچنا چاہیے، زکوٰۃ کا نصاب، اموال زکوٰۃ سے کیا مراد ہے، حج کے مناسک کس طرح ادا کرنے چاہیے، ان تمام عبادتوں کو اپنی زندگی میں عملی طور پر کیسے ادا کیا جائے، ان کے جوابات ہمیں صرف اور صرف حدیث سے پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حیات طیبہ کے ذریعے معلوم ہو سکتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع سنت میں سب سے بڑھ کر تھے۔ ان کو یہ بات بہت پسند تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوں یا حضر میں، کہاں ہوں، کس انداز سے اپنے کام سر انجام دیتے ہیں، چنانچہ وہ بھی اسی کام کو اسی انداز سے ادا کرتے اور سنت رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے۔ حدیث اور سنت کم و بیش ایک ہی مفہوم کو ظاہر کرتی ہے، صرف معمولی سا فرق ہے، یعنی حدیث عموماً قول کے لیے اور سنت فعل و عمل کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ قرآن مجید متن کی حیثیت رکھتا ہے اور سنت حدیث شرح کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کا مبلغ، شارح اور معلم بنا کر بھیجا گیا۔ پیغمبر کا صرف یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ احکام الہی لوگوں کو زبانی سنا دیں، بلکہ ان کے فرائض منصبی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ ان احکام خداوندی کے مفاہیم اور فوائد و حکمتوں کو بیان کرتے ہوئے ان کی عملی تشریح بھی امت کے سامنے پیش کر کے دکھائیں، اس صراط مستقیم پر خود چل کر عملی نمونہ لوگوں کو سمجھائیں، تاکہ لوگ احکام الہی کی تعمیل میں کسی قسم کی کمی کوتاہی سے بچ جائیں۔ انسانی زندگی پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نہایت اہم اثرات مرتب ہوتے ہیں، جو سنت نبوی کے لازمی نتائج شمار ہوں گے۔ چنانچہ کچھ باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ آدمی اپنی ضروریات اور اعمال کو بہرحال پورا کرنے کی جدوجہد کرتا ہے، بس اگر ان اعمال میں سنت نبوی کا اہتمام ہوگا تو یہ اعمال عبادت شمار ہوں گے۔ مثلاً کھانا پینا انسان کی ضرورت ہے، اگر سنت کی نیت سے باادب ہو کر دسترخوان پر اکٹھے بیٹھ کر اجتماعی کھانے کا اہتمام کیا جائے تو یہ کھانا بھی عبادت ہے۔ سنت نبوی کے اہتمام سے انسانی صحت، عمل کی بہتری کا سامان میسر ہوگا، کیونکہ سنت نبوی حلال و پسندیدہ چیزوں کے استعمال کرنے اور پاکیزگی صفائی کا درس دیتی ہے، جس سے تمام بیماریوں کا سدباب ہوگا۔ سنت نبوی کی پیروی اختلافات کو دور کرتے ہوئے اتحاد و یکجہتی پیدا کرتی ہے۔ تمام لوگوں کو عملی زندگی گزارنے کا مشترکہ دستور ملنے سے ان میں نا اتفاقی کا رجحان کمزور پڑ جاتا ہے۔ سنت نبوی کی اتباع سے باطل اور شیطانی راہوں کی روک تھام ہوتی ہے، حق اور نیکی کے ماحول کو فروغ حاصل ہوتا ہے، جس سے تمام سماجی اخلاقی برائیوں کا سدباب ہوتا ہے۔ بہت سارے مسائل میں سائنس نے بھی سنت کی تائید کی ہے، اگرچہ سنت کو سائنس کی تائید کی ضرورت نہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا۔ نیکسٹ ٹاپک تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔